ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ پہلا رکوع پڑھا گیا۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود بننے کا حق نہیں ہے، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور وہی ساری چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی نے آپ کے پاس یہ کتاب قرآن بھیجا ہے جو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس کے قبل تورات اور انجیل کو بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور اللہ ہی نے معجزات بھیجے تھے۔ بلا شبہ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ غلبے والے اور بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ وہی تو ہے جو ارحام میں تمہارے صورتیں تشکیل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں، وہی زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اسی کا ایک حصہ ہیں وہ آیات جن کے معنی واضح ہیں، اور یہی آیات اس کتاب کا اصل مدار ہیں۔ دوسری آیات متشابہات ہیں، تو جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ متشابہات پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ اصل مراد تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اور جو علم میں ماہر ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سب پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرمانا، ہمیں اپنی ہدایت بخشنے کے بعد بلکہ اپنے خاص فضل و رحمت سے نوازے، کیونکہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ہوا ترجمہ۔ سب سے بنیادی بات، اللہ رب العالمین بندوں کے ہدایت کے لیے آخری جو کتاب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، پھر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ تو جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ خاتم النبیین قرار پائے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اللہ رب العالمین بندوں کو ہدایت دینے کے لیے جب کتاب نازل کر دیے ہیں تو کتاب سارے انسانوں کے سمجھ میں آنا بے حد ضروری ہے۔ اگر کتاب سمجھ میں نہیں آئی تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کتاب نازل کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو پھر جب قرآن کتاب ہدایت ہے اور جو بندے طالب ہدایت ہیں اللہ کی اس کتاب کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں ہدایت کی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب۔ ایسے بندوں کو جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسباب ہدایت کو اختیار کرتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ طالب ہدایت کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی عربی زبان سے واقف ہو۔ کیوں؟
کہ مخاطبین قرآن کون تھے؟ عرب تھے۔ پھر ان کو اپنے آپ کو اتنا زعم تھا کہ ہم جو عرب ہیں، ساری دنیا کے لوگ عجم ہیں، گونگے، ہم جاننے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آیات کو جو عربی زبان میں نازل ہوئے سارے انسانوں کے سامنے پیش کیے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو عربی داں سمجھتے تھے ہدایت نہیں حاصل کر سکے۔ تو کیا بات مان ہوئی کہ ان کے اندر طلب نہیں تھی۔ اگر طلب ہوتی تو یقیناً ہدایت پاتے۔ تو ظاہر ہے اللہ کی اس کتاب ہدایت کو ہدایت کے لیے پڑھنا، اور ہدایت اس لیے حاصل کرنا ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے ہماری امتحان کی زندگی ہے، اور پھر ہمارا جو امتحان ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ رب العالمین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار سے انسان اچھے اعمال کون کرنے والا ہے۔ تو اچھے اعمال کیا ہیں، برے اعمال کیا ہیں، انسان اپنے طور پر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اچھے اعمال برے اعمال کیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنے کتاب کے ذریعے بتلا دیے۔ تو اس لیے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی بات یہاں بتلا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون رہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتابیں نازل کرتے رہے، بندوں کو ہدایت دیتے رہے۔ تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ انسان اللہ رب العالمین کا محتاج اور فقیر ہے ہر معاملے میں، بالخصوص ہدایت کے معاملے میں بے حد محتاج ہے انسان، اپنے طور پر کوئی طریقہ متعین نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بندوں کے ہدایت کے لیے، اور خاص طور پر کہ اس کے پرورش کے نظام میں، اللہ رب العالمین ہے اس کے جو پرورش کے نظام میں تعلیم و تربیت کا انتظام بے حد اہم ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سارا انتظام کر دیتے اس کی جسمانی پرورش کا، اگر اس کو ہدایت کا انتظام نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کی سبحانیت داغدار ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین سبحان ہے، بندوں کو بتلا دیے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد جو بندے اللہ کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں، ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت کے محتاج نہیں سمجھتے ہیں اور مستغنی سمجھتے ہیں، اور اپنی عقل کو جو ہے دخل دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ ہم کو عقل ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جیسا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ آج دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان ہیں، انسانوں کی اکثریت ہے جو اللہ کی کتاب سے کیا ہے صرف نظر کر کے اپنے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال یہ زندگی گزر جائے گی، لیکن یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، عارضی اور چند روزہ زندگی ہے۔ موت کے بعد جو زندگی انسان کو ملنے والی ہے وہ دائمی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے تعلق سے مہربان ہے، 70 ماں باپ سے زیادہ محبت رکھنے والے پروردگار بندوں کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے قرآن نازل کر دیے، ہدایتیں نازل کر دیے۔ تو جو لوگ اللہ کی ہدایتوں کا انکار کر کے دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کر کے، تو ظاہر ہے دنیا گزر جائے گی، پھر موت کے ساتھ ہی ان کی دنیا یہیں پر رہ جائے گی۔ یہیں ساری جو ہے نا اسباب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا انسان۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے اس کو، لیکن وہ بادشاہت موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ جس زندگی سے اس کو سابقہ پڑنے والا ہے
وہ دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دو رخ ہیں، ایک عذاب شدید ہے، جہنم کی شکل میں دہکتی آگ ہے، نیچے اوپر آگ ہے، کھانے پینے کی ہر چیز آگ کی ہوگی، اور پھر جیسے آگ جسم کو چھو لے گی چمڑی جل جائے گی، پھر اللہ رب العالمین نئی چمڑی چڑھاتے رہیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ پھر اس کے مقابلے میں دوسری جو زندگی ہے وہ زندگی کیا ہے؟ وہ مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ رب العالمین کی طرف سے رضامندی، جنت ہے، اس کی گناہوں کی معافی ہے، اور اس کے بدلے میں جنت ملے گی جہاں من چاہی زندگی ہوگی، جہاں انسان کو من چاہی زندگی ملے گی، جو ارادہ کرے گا وہ چیز دی جائے گی، جو طلب کرے گا وہ چیز دی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ہدایتوں کا انکار کرتے ہیں، تو اب رہی بات یہ ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ ہدایت کا تعلق موت کے بعد کی ابدی زندگی سے ہے، بنیاد وہ زندگی ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی گزر جا رہی ہے، جو لوگ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اس زندگی میں دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے طریقے مانگتے ہیں، ہدایتیں مانگتے ہیں کہ پروردگار یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو وہ بندہ ہر نماز میں ایک نمازی، ایک ایمان والا رب سے جو مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار وہ جنت کو جانے کا سیدھا راستہ بتلائیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین بتلا دیے، جو لوگ ان ہدایتوں کا انکار کرتے ہیں، اس راستے کو جو ہے نا اختیار نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں جب منزل جو ہے نا، جب سفر ختم ہو جائے گا تو منزل آئے گی، تیاری نہ کرنے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس میں کیا ہے؟ عذاب شدید، سخت عذاب ہوگا۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین جب اس عذاب کے تعلق سے شدید فرما رہے ہیں، اس کی شدت کا کیا حل ہوگا غور کیجئے، جب جہنم میں جائیں گے جب پتہ چلے گا۔ معمولی چرکا برداشت نہیں ہے، گرما میں فیان بند ہو جاتا ہے تو گرمی برداشت نہیں ہے ہمارے لیے، تو پھر اللہ فرماتے اوڑھنا اور بچھونا آگ ہوگی۔ لہم جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ نیچے کا جو ہے نا، اوپر کا جو ہے نا اوڑھنا آگ کا ہوگا، نیچے کا جو بچھونا آگ کا ہوگا۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کون ہے؟ زبردست ہے، مخلوق پر غالب ہے، جو پروردگار چاہتے ہیں اس کو کوئی طاقت روکنے والی نہیں۔ تو کیا ہے؟ انتقام لینے میں اللہ رب العالمین زبردست ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ رب العالمین کا انتقام شروع ہو جائے گا اس کو روکنے والی کوئی ہستی نہیں ہوگی، ساری کی ساری دنیا مل کر بھی زور لگائیں تو اللہ کے عذاب سے جو نا کوئی روکنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العالمین وہ ہے کہ آسمانوں میں، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ مخفی چیزیں ہیں، پوشیدہ ہیں، جو انسان نہیں جان سکتے، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے وہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں، چاہے وہ زمین میں ہوں چاہے وہ آسمان میں ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور یہ علم ہے، اسی علم کے تحت اللہ رب العالمین ساری مخلوقات سے واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی ہستی ہو سکتا ہے کہ وہ مقام نبوت کے انسان ہی کیوں نہ ہوں، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ وہی جاننے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین کون ہے؟ تمہاری آنکھوں کی چوریوں سے تک واقف ہے اور تمہارے سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان سے تک واقف ہے اللہ رب العالمین۔ تو پھر وہ کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی جو ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، رحموں کے اندر صورت گری کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے،
ظاہر ہے اس کے اختیار میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ جیسا صورت گری کرنا چاہتا پروردگار ویسا کرتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اور کوئی ہستی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو ظاہر ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر صورت گری کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ کیا بھائی فی ظلمات ثلاث فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین تمہارے سورہ جو ہے زمر کے اندر کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر وہ 3 پردوں کے 3 اندھوروں کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کو پرورش کا انتظام کر رہے ہیں۔ ایک تو دنیا ہے، دوسرا ماں کا پیٹ ہے، تیسری چیز کیا ہے وہ کہ وہ رحم ہے، کہ اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین بندوں کے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ ظاہر ہے یہ قدرت مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جب مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، ساری کی ساری مخلوق محتاج محض ہے، تو ایک ہی وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کے سبحان، وہ جو ہے ہمارے کیا ہے، ہم اس کی بندگی کرنا چاہیے، وہ ہمارا معبود ہے۔ اور کون ہے کہ یہ جو نظام جو ہے نا پرورش جو مقرر کر دیا اللہ رب العالمین، وہ حکمت ہے، حکمت یعنی اس میں دنیا کا ایک حکیم ہوتا ہے، وہ حکیم کیا کرتا ہے، مریض کی جو ہے نا بیماری کو پہچانتا ہے، پھر دوا تجویز کرتا ہے، پھر فیس بھی لیتا ہے۔ ظاہر ہے مریض دوا جو ہے استعمال کرتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے۔ یہاں مریض کا بھی فائدہ ہے اور حکیم کا بھی فائدہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین الحکیم ہیں، اس میں سراسر فائدہ بندوں ہی کا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کا رتی برابر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین بندوں کی جو ہے فائدے کے لیے یہ نظام مقرر کر دیے، اور یہ علم جو عطا کر رہے ہیں اس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ اللہ کے اس علم کو یقین کر کے انسان اللہ کو الہ واحد مان کر زندگی کے ہر معاملے میں اس کی بندگی اختیار کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اسوہ صحابہ کے مطابق، تو دنیا کے اندر بھی ایسے بندوں کو حیات طیبہ نصیب ہوگی، امن اور سکون کی زندگی اس کو ملے گی، اور پھر موت کے بعد کی ابدی زندگی، جہنم سے نجات اور مغفرت جنت حاصل ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیۃ محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے اللہ رب العالمین جو آپ پر جو ہے نا کتاب نازل کر دیے۔ تو کتاب کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیات محکمات ہیں، وہی جو ہے کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسرے آیات متشابہات ہیں۔ تو قرآن ساری کے ساری اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کتاب ہدایت کے اندر 2 قسم کی آیتیں، آیت محکمات ہیں، آیت متشابہات ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین سورہ ہود کے اندر ساری آیتیں محکمات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب کی آیت محکم آیات ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ پوری کی پوری آیتیں محکم ہیں، لیکن اللہ فرماتے متشابہ ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین سورہ زمر میں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا،
مسانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے نہایت اچھا کلام نازل کیا ہے، یعنی کتاب جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں، تو متشابہات۔ اس آیت سے کیا معلوم ہے؟ پوری آیتیں متشابہات ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ آیات متشابہات بھی ہیں اس کے اندر، آیات محکمات بھی ہیں۔ تو آیات محکمات جو ہیں وہ کتاب کی جو ہے نا ماں ہے، اصل کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین آیات محکمات، آیات متشابہات، یہ بہت جو ہے نا اہم بات ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ لوگ اس آیت متشابہات کے پیچھے پڑھ کر ایسی گمراہی میں پڑ گئے ہیں، خود گمراہی میں پڑتے ہوئے پوری امت کو بھی گمراہی میں ڈال دیے، لا ماشاء اللہ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین سورہ نور میں یہ آیت نمبر 23 سے 24 نمبر کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے تمہاری طرف روشن آیات نازل کی ہیں اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے مثالیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو آیات محکمات وہ ہیں جس کے اندر امر اور نہیں ہے، یہ کرو یہ مت کرو، اور اس کی یہ آیتیں بالکل واضح طور پر ہیں، اس میں کوئی جو شبہ نہیں ہے، اشتباہ نہیں ہوگا۔ آیت متشابہات وہ ہیں جو انسان کو شبہ ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین اپنے آپ کیا کریں کہ پنڈ لی ہے چہرہ، سمجھیں نہیں آپ، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ چہرے تو کیا ہے کہ انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، انسان کو پنڈ لیے چہرہ ہے، تو کہیں انسان جو ہے نا اللہ رب العالمین کو اپنے اوپر جو ہے نا کیا ہے مثال نہ سمجھے کہ اللہ بھی ہم جیسا ہے۔ تو یہ کیا ہے متشابہ آیتیں، اور اس میں جو ہے نا وہ آیات بھی ہیں یہ جیسے جو ہے نا حروف مقطعات ہیں، یہ بھی متشابہات میں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین سورہ نور کی آیت کے تحت کہ جتنے واقعات پچھلی قوموں کے ہدایت اور گمراہ لوگوں کے واقعات کو بیان کیے، وہ واقعات اور جو آنے والے مستقبل کے جو واقعات ہیں یہ سارے کے سارے متشابہ آیات ہیں۔ یہ ہمارے لیے غیب ہے، گزرا ہوا واقعہ حالات اور آنے والے حالات ہمارے لیے غیب ہے، تو غیب پر ایمان لانا ایمان کی جو علامت ہے۔ تو صرف ایمان والے کا کام کیا ہے؟ متشابہ آیات کے اوپر ایمان لانا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، اس کی تعویل میں نہیں جانا، اس کی تشریح نہیں، اور اس کے جاننے والوں کو بہت بڑا عالم سمجھنا، یہ کیا ہے؟ گمراہی کی طرف راستہ نکالنا ہے، سمجھا؟ یہ بات ہے خاص بات پر۔ تو پڑھنے والے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنے والے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھنے سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والے بندوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیا بات ہے؟ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی ساری کوششیں
کہ آدم کی ذریت آدم کو خود جہنم میں جاتے ہوئے جہنم میں جانے کے وسوسے ڈالنا یہ اس کا کام ہے۔ زبردستی کر کے نہیں لے جاتا، بلکہ وارد نہیں ہوتا، بلکہ شکل نہیں بدلتا۔ یوسوس فی صدور الناس، صرف جو ہے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور صرف ڈالتا ہے لیکن زبردستی نہیں کرتا، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے زبردستی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے، اس لیے کہ شیطان جو اہم بنیادی باتیں ہیں ان اہم اور بنیادی باتوں کو غیر اہم قرار دیتا، ہمارے اندر وہ وسوسے ڈالتا، ایک غیر اہم کوئی بات تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے۔ جو غیر اہم باتیں ہیں جس کا تعلق سے ہم کو سوچنے کی، فکر کرنے کی، تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم کو لگا دیتا، سمجھا؟ تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا، اور پھر جو لوگ اس کتاب ہدایت کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، تو اور کیوں پڑھتے ہیں؟ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں اپنے گناہوں کو معاف کروا کے دوزخ سے بچنے کے لیے کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ایسے قرآن پڑھنے والوں پر شیطان کا بس زور نہیں چل سکتا، سمجھا؟ جو اپنے گناہوں کو معاف کروا کر دوزخ سے بچنے کے لیے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ نہیں ہوتے۔ جب اللہ رب العالمین سارے انسانوں کے لیے ہدایت فرما رہے ہیں، سارے انسان اسی مقصد کے تحت اگر قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ سارے کے سارے انسان ایک ہی امت بن سکتے ہیں۔ آج یہ جو اختلافات ہیں امت کے اندر وہ باقی نہیں رہ سکتے، جیسا صحابہ اکرام ایک امت واحدہ بنے۔ اللہ رب العالمین یہی بتا رہے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، سارے انسان ایک امت تھے، فاختلفوا، بعد میں اختلاف پیدا ہوا۔ اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کو مبعوث کرے، ان پر کتابیں نازل کر دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کیا کرو تم اس کتاب ہدایت کے ذریعے تم ہدایت حاصل کر کے ایک امت واحدہ بنو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو تمہارا اختیار سلب کر لیتے اور پھر تم کو ایک امت بناتے، لیکن تمہارا جو امتحان ہے وہ ختم ہو جاتا۔ تو تم کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کو استعمال کر کے اللہ کی اس کتاب کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس اللہ کی رسی کو، کتاب کو مضبوط پکڑو اور اس کے اندر جو نہ تفرقہ مت ڈالو۔ تو کتاب کے خلاف جو بات بولنے والے ہوں گے وہی لوگ تفرقے میں پڑھنے والے ہوں گے، جو کتاب کو مضبوط پکڑنے والے ہوں گے ظاہر ہے وہ تفرقے میں پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پیش کیے۔ صحابہ کرام کے سامنے پہلے دنیا تھی، جب ان کا مقصد حیات دنیا نہیں آخرت بن گیا، دوزخ سے بچنا، جنت حاصل کرنا، تو پھر وہ لوگ کیا کریں کہ ہر دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع کے مقابلے میں ٹھکرا دیے، دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان کو آخرت کے نفع کے مقابلے میں برداشت کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو۔ کیا نعمت ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ وہ نعمت ہے تم جو کچھ جمع کر رہے ہیں ان ساری نعمتوں سے یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید، جس کی وجہ سے کہ صحابہ اکرام ایمان لانے سے پہلے کہ معمولی جو ہے نا بات پر جھگڑتے، لڑتے، تلواریں نکل جاتی، قتل غارت گری ہوتی، لیکن وہ کیا تھا؟ دنیا برائے دنیا کا نظریہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے دنیا برائے آخرت کا نظریہ ان کے اندر جو ہے نا کیا کر دیا؟ سامنے رکھے۔ تو وہ لوگ دنیا کا مقصد یہ ہے آنے کا، آخرت میں دوزخ سے بچنا۔ جب یہ مقصد ان کے سامنے آ گیا تو کیا کرے وہ لوگ کہ اللہ رب العالمین کی ہدایتوں پر دنیا کے ہر نفع کو قربان کر دیے۔ اللہ فرمائے اس سے پہلے کیا تھے تم کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس سے پہلے تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے تھے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تم کو بچا لیا۔
اور یہ باتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تہتدون۔ تو ظاہر ہے آج ہم امت واحدہ بننا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے، مغفرت جنت حاصل کرنا ہے، اس کتاب اللہ کو تھامنا بے ضروری ہے۔ پھر یہ کتاب اللہ ہم بلا سوچے سمجھے پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، عمل کی نیت سے پڑھیں گے اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے دوسرے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی سیدھا راستہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین جو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر دو قسم کی آیتیں، آیت محکمات ہیں، آیت متشابہات ہیں۔ جو لوگ دوسری آیت متشابہات، تو جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ متشابہ آیات پر مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصل کا پتہ لگائیں، حالانکہ اصلی مراد تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اور جو علم میں ماہر ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سب پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے عقل کا کتنا دخل ہے۔ اللہ رب العالمین آیت محکمات، آیت متشابہات کو رکھ کے یہ بات بتا رہے کہ جن کے دلوں میں تیڑ ہے، جن کے دلوں میں تیڑ ہے، ان کے سامنے دنیا ہے، مفاد دنیا ہے، نقصان دنیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آیت متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے معنی اپنے طور پر متعین کرتے ہیں۔ سمجھا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ بات کہ جس کی وجہ سے آیت متشابہات کا مطلب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتے، جو لوگ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے دل میں تیڑ ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے غلط راستے پہ ڈال دیں۔ آج امت کا جو ہے بیشتر طبقہ آیت متشابہات کی جو تعویل میں جا کر آج گمراہ ہو رہا ہے، لوگ گمراہ کیے ہیں، آج گمراہی اسی بنیاد پر ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آیت متشابہات کہ جو ہے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ کیا ہے؟ آیت متشابہات۔ اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندگی کیسی ہے تم کو معلوم نہیں۔ جب اللہ رب العالمین روک لگا دیے، بند لگا دیے کہ آگے نہ بڑھنا، اللہ جتنی بات بولے اتنی بات ہم کو مان لینا ہے، لیکن ہمارے لوگ کیا کیے؟ یہ آیت متشابہات کے پیچھے پڑ گئے، اپنی عقل کو دوڑائے وہاں پر۔ جب جو ہے زندہ ہیں تو ظاہر ہے زندہ آدمی سنتا بھی ہے، مدد بھی کرتا ہے، بگڑی بھی بناتا ہے، اپنے طور پر ذہنی رد اختیار کر کے کہ جو لوگ مرحومین ہیں، جو مر گئے نیک صالح بندے، ان کے تعلق سے یہ عقیدہ گھڑ لیے کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتے، اپنے طور پر جہالت کی بنیاد پر کہ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتے، لہٰذا ان کو راضی اور خوش کر لیے، ان کی نظر و نیاز کر لیے، تو یہ اللہ اور ہمارے درمیان میں سفارشی ہیں، ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں۔ سمجھا؟ اس سے کیا کہا؟ یہ آیت متشابہات میں ٹومے جانے کی وجہ سے تو لوگ جو ہے نا قرآن کی ہر پیغمبر کی جو بنیادی دعوت رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو مبعوث کرے سب سے پہلے ان کو اس حقیقت کو بتلا دیے اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت ہے فَاعْبُدُوهُ، اسی کی بندگی اختیار کرو۔ تو کتاب کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اللہ رب العالمین جو بات بندوں کو سمجھا دی ہے وہ حقیقت لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھائے، لیکن شیطان انسان کا دشمن ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ رہے آپ، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی، شیطان ڈال دیا کہ نہیں 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 نہیں، یہ بزرگان دین ہیں، ان سے محبت کا، عقیدت کا یہ جو ہے نا تقاضا ہے، ان کو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ وسیلہ قرار دیں۔ پھر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نظر و نیاز کرنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا۔ اس گمراہی کو نکالا گیا، اس گمراہی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم آیت متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، اللہ جتنی بات بولیں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بات ختم ہو جاتی، تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے نا اللہ کی بات کے مطابق جو ہے نا ہدایت پر آتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ
ان الذین تدعون من دون اللہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جو اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں وہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کے رمق باقی نہیں ہے، اور قیامت میں کب اٹھائے جائیں گے ان کو شعور نہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے اس دنیا سے جو لوگ گزر جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے نہ اختیار نہیں رکھتے، نہ سنتے، نہ دیکھتے، نہ بولتے، نہ مدد کرتے۔ تو اگر ہم آیات متشابہات کا مطلب بھی اگر متعین کرنا ہے تو آیات محکمات کے تحت کرنا ہے۔ اگر آیات محکمات کے خلاف متشابہ آیات کا مطلب متعین کر دیں گے تو گمراہی کو کیا ہے، دعوت دینا ہے، گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس کیا ہوگا کہ گمراہی چل رہی ہے، سمجھا۔ اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات بتا دیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وهو بكل شيء علیم۔ اللہ رب العالمین یہاں جو بات بتا رہے علم کی بات بتا رہے، سمجھا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں ہو تم، کیا اللہ تمہارے ساتھ ہے، دیکھ لیے کہیں بھی نہیں ہے، ہم میں اللہ رب العالمین۔ تو کیا کر دیا، وحدۃ الوجود، طریقت، حقیقت، معرفت کا جو ہے نا کیا کرے معاملہ، گمراہی کا جو دروازہ کھول دیا ہمارے لوگ۔ ہر شکل میں اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن یخلق کما لا یخلق، کیا جو پیدا کرنے والا ہے، جو پیدا ہوئے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، خالق کو مخلوق کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، ہر شکل میں اللہ رب العالمین۔ تو کیا ہے، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اونچی معیاری تعلیم ہے، طریقت، حقیقت، معرفت، اس کا نام دے کر اس کو جو ہے نا رائج کر دیے، حالانکہ اللہ رب العالمین اس بات کو کفر قرار دیے، سمجھا۔ کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جو اللہ رب العالمین عیسیٰ کے شکل میں ہیں، جو لوگ عیسیٰ کے شکل میں اللہ کو سمجھے، اور لقد کفر الذین قالوا ثالث ثلاثہ، تین میں اللہ ہے، تین میں کا اللہ ہے، کون ہے تین میں، کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں میں اللہ ہے۔ تو کیا ہے یہ گمراہی کو نکال لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے ہدایت کے خلاف یہ عمل کرنے کی وجہ سے آج یہ گمراہی جو ہے نا پھیلتے چلے جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہدایت دی ہیں آیت متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، اور وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، اور جو علم میں حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو آیت متشابہات کے پیچھے پڑھ کے جو اعمال متعین کر رہے ہیں، یہ بات ان کی اپنی بناوٹی بات ہے، ان کی اپنی من گھڑت بات ہے۔ وما تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی جو حقیقت ہے متشابہ آیات کی اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ ہیں، جس کو علم الیقین ہے، اللہ کے علم کے ذریعے یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سب پر جو ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ جو لوگ علم والے ہیں، یعنی اللہ کے اس علم کی کتاب کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے علم کے محتاج سمجھتے ہیں، وہ لوگ جب اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت محکمات، آیت متشابہات اللہ کی طرف سے ہیں، سمجھیں آپ۔ اور نصیحت تو صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو عقل کہاں استعمال کرنا ہے، متشابہ آیات میں نہیں ہے بلکہ محکم آیات میں عقل کو استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عقل مند لوگ ہی اس قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بتا رہے رب العالمین۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرمانا ہمیں اپنی ہدایت بخشنے کے بعد، بلکہ اپنے خاص فضل و رحمت سے نواز دے، کیونکہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، راسخون فی العلم، اپنے آپ کو اللہ کے ہدایت کے محتاج سمجھنے والے یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد
ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، دلوں میں کجی نہ پیدا کر دے، شک و شبہ پیدا مت کر دے، ہدایت کے خلاف جو باتیں ہیں ان کو ہمارے ذہن سے نکال دے، اور ہم کو تیرے پاس سے وہ علم عطا کر۔ اللہ رب العالمین سے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اور مزید علم کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے ہدایت کے محتاج سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں آخر یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہ جو ہے اس لیے کرتے ہیں، یہ جو راستہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیے ہیں، موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے کے لیے بتا دیے۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، اے ہمارے پروردگار تو اس روز، اے ہمارے رب تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور جمع کرے گا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کرا، اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا بدلہ چکانے کے لیے حشر برپا کریں گے۔ ہے ہمارے پروردگار وہ دن آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے عقیدے اپنے عمل کا بدلہ پانا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے اے ہمارے پروردگار کہ جو ہے نا اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تیرے حضور حاضر ہونا ہے، تو تیرا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اِنَّ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے ایک دن جمع ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین یقیناً جمع کریں گے، تو ظاہر ہے جب جمع کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ جو شیطان آخرت کے تعلق سے جو ہم کو غلط وسوسے ڈال کر اس راستے سے ہم کو کیا کر رہا، دور کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہیں شیطان دھوکے باز شیطان تم کو اللہ کے قانون کے بارے میں غفلت میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے، پھر یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، سمجھا، یا مزے میں تو وہاں مزے میں، سمجھ رہے آپ کہ بزرگوں کا صدقہ طفیل ہے کہ یہاں دنیا مل رہی ہے، جب یہاں مل رہی ہے تو وہاں بھی وہ لوگ ہم کو بچا لیں گے، سمجھا۔ یہ کیا ہے، ساری باتیں اللہ رب العالمین کی کتاب کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بندوں کے سامنے اپنے علم کے ذریعے واضح کر دیے۔ بندوں کا کام ہے کہ منون اپنے خیالات کو بالکل جو ہے کیا کرنا، ذہن سے نکال دینا۔ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے کفر بالطاغوت کرنا، پھر اس کے بعد ایمان باللہ صحیح ہوگا۔ ایک شیشہ ہے، اس کے اندر پہلے سے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، موجود ہے، اور پھر اس میں دوسری چیز ڈال رہے ہیں، تو وہ چیز کیا ہوگی، پیور نہیں ہوگی، ورجنل نہیں ہوگی، خالص نہیں ہوگی، ملاوٹ ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد ہم اپنے آپ خالص قبول کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن دماغ کو بالکل خالی کر دینا۔ آبائی طریقے، آبائی عقیدے، ماحول کے طریقے، رسم و رواج اور نفس کے جو ہے نا باتیں، ساری چیزوں سے پاک کر کر خالص اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین یقیناً ایسے بندوں کو ہدایت دیں گے، ایسے بندے جو خالص آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ بندگی اختیار کر کے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے موت واقع ہو جائے گی، حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، تو کیا بولیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس پروردگار کا شکر اور احسان ہے جس نے ہم کو یہاں آنے کا راستہ بتلا دیا۔ ہم اپنے طور پر آ نہیں سکتے تھے، پروردگار ہم کو یہاں آنے کا راستہ بتا دیا، تو پھر وہ آنے کا راستہ سب کے لیے ایک ہے، الگ الگ ہے؟ جب راستہ سب کے لیے ایک ہے تو پھر اس راستے کو اختیار کرنا، جو لوگ اختیار کیے وہ کہیں گے کہ اس پروردگار کا شکر ہے یہاں آنے کا راستہ بتا دیا۔ اگر وہ نہ بتلاتا ہوتا ہم یہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، پھر ہم سب کو پہنچنا ہے تو سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسانوں کو سیدھا جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب راستہ ایک ہے، ہم اللہ کی اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اللہ کے پیغام کو عملی طور پر اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، عملی طور پر زبانی جمع خرچ نہیں،
زبانی جمع خرچ کریں گے، یاد رکھیے ہم وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو آنے میں روکنے والے بنیں گے، یصدون عن سبیل اللہ کے مصداق بنیں گے۔ ہماری زندگی پریکٹیکل عملی زندگی اللہ کے پیغام کے تحت ہونا، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہونا۔ انسان فرشتہ تو نہیں بن جاتے، جہاں غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، فوری اصلاح کرنا اور رجوع اللہ ہوتے ہوئے اپنے حال کی اصلاح کر وہ نمونہ پیش کرنا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی بات غلط کہی گئی ہے یا پھر کوئی بات کہنے سے چھوٹ گئی ہے، نشاندہی کی جا سکتی ہے تاکہ میری اصلاح ہو، آپ عند اللہ ماجور ہوں۔ حضرات